हेलो एंड फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसर्जेंसी की और हमलों की। उस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर गुज़िश्ता दिन जो कुछ हमें देखने को मिला। एक बड़ा हमला पाकिस्तान आर्मी के चेक पोस्ट पर मीर अली का इलाका है वज़ीरिस्तान में, वहाँ पर किया गया, जो अफ़गान बॉर्डर के करीब वाक़या है। और इसमें 2 ऑफ़िसर्स, जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक कैप्टन थे, यंग कैप्टन अहमद और मेजर कर्नल काशिफ़, और उसके साथ 5 लोग और जो जवान थे, उनकी जानें गईं। हमला ऐसा नहीं था कि कोई उन्होंने एम्बुश किया, बल्कि बाकायदा चेक पोस्ट जो इलाका है जहाँ पर ये लोग डिप्लॉयड थे, उसको निशाना बनाया गया। पहले गाड़ी में हिट किया गया मेन गेट को, और उसके बाद 6 लोग जो हैं वो घुसे और उन्होंने फिर ये सारा कुछ किया। हुआ क्या, बीच में अगर हम देखें तो तकरीबन ये 1 महीना कोई बड़ा हमला नहीं, वहाँ पुलिस वाले ज़रूर निशाना बने डीआई खान में, और इसके अलावा मतने एक इलाका है पेशावर के सराउंडिंग्स में, वहाँ पर बल्कि वो वीडियो मेरे ट्विटर पे मौजूद भी है। उसके मतलब अलावा कोई बड़े ऐसे हमले हमें नज़र नहीं आए, लेकिन ये वाला एक बड़ा सेवियर किस्म का अटैक हुआ। क्या हुआ, यही हम फिर सुनने को मिल रहा है कि जी दुश्मन को मुँहतोड़ जवाब देंगे, और उनको छोड़ेंगे हम नहीं, उनकी कमर तोड़ देंगे, उनकी कमर तोड़ दी। लेकिन उसके बाद इस तरह के हमले ऑर्गेनाइज़ करना और फिर अटैक करना और इस तरह के लोगों की जानें लेना, ये आम बात नहीं है। ख़ैर, इस पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी बात होती रहती है। यहाँ पे इंटरनल क्या सिचुएशन है, हुकूमत नहीं बनी है खैबर पख्तूनख्वा में भी और फेडरल में भी, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी मीर अली अटैक की। बड़ा हमला था, पूरा प्लान किया गया था, लाज़मी सी बात है। ऐसा नहीं था कि कोई वो लोग आए और उन्होंने कहा कि चलो जी हम यहाँ पे हमला करने लगे हैं। बाकायदा बारूद से भरी गाड़ी लाई गई, उसको गेट से टकराया गया, उसके बाद बाकी लोग घुसे, और जिसे कहते हैं कि इन 7 लोगों की जानें गई। ऑफ़िशियली ये कहा गया कि ये लोग थे। वैसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट उन इलाकों में एक जगह पे नहीं की जाती सिक्योरिटी की बिना पर, और जहाँ पे होती है तो उसकी जो इर्द-गिर्द की सिक्योरिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पे होती हैं, वहाँ पे घुसना शायद इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो भी हम कहें, हमला हुआ और वो लोग कामयाब हुए। कहा जाता है कि जी 6 लोगों को जहन्नम वासिल, और इस तरह की खबरें हमें मिल रही है एसपीआर की तरफ से, जो प्रेस रिलीज़ेज़ आती हैं टीवी चैनल्स फिर उसको चलाते हैं। लाज़मी-सी बात है, चलाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई छोटी खबर है या नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल एसपीआर दे, क्योंकि इस तरह की खबर एसपीआर के बगैर मीडिया को पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है कि वो दे। लेकिन जो भी हम कहें, एक इतना बड़ा नुकसान हो रहा था और हो रहा है। 2023 में भी हमने देखा बहुत बड़े हमले हुए, यानी इतने बड़े हमले हुए कि कहा गया कि 2014 के बाद ये बड़े अटैक से और सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। लेकिन बीच में से जो थोड़ा-सा गैप आया, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को बोला, अब पता नहीं, वो तो कहते हैं कि हम अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ हमारा कोई लेना-देना नहीं है, वो आपके लोग हैं, आपका इंटरनल मैटर है। अगर वो जो कुछ करते हैं, तो आप उनसे निपटे, जो भी करते हैं आप उनसे लड़ते हैं या उनसे कोई बात करते हैं, या सुलह-सफ़ाई या जो भी होता है, ये अफ़गानिस्तान का स्टांस है। अच्छा, एक और खबर मैंने अभी पढ़ी है, वैसे इसके ऊपर एक अलग से भी मैं शो करूँगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, तो इसमें बाकायदा इंडिया की तरफ से पैसा आता है, और वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, तो तब जाके ये सारा कुछ मुमकिन होता है। ये खबर लाज़मी सी बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या ये बात करके
ہماری جان خلاصی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی رسپانسبلٹی نہیں آتی، ہم جو کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے وہ ہو گیا، ہم نے بول دیا اور وہ ہو گیا۔ لیکن میں تو ایک بات اور بھی کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کروا رہا ہے اور انڈیا چلے کرواتا بھی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے۔ یہ ڈان کی خبر ہے کہ انڈیا فنڈنگ ٹی ٹی پی تھرو افغان پراکسیز، ہمارے انوائے نے یہ بولا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ نہ ان کا کوئی بارڈر ٹچ کرتا ہے، ایران کے ذریعے ممکن ہے، میں مانتا ہوں ایران کے ساتھ ہندوستان کے اچھے تعلقات ہیں، ویسے تو افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، لیکن ان کا یہاں پہ پہنچنا، یہاں پہ اتنا انفلوئنس کرنا، یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ ہمارا جب سے پاکستان بنا ہے، ہم ان کے ساتھ 1700 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتے ہیں، ہماری زیادہ دوستیاں یاریاں بھی ہیں، اور ایک وقت میں ہمارا بڑا انفلوئنس بھی رہا ہے، لیکن ہم یہ ممکن کیوں نہیں کر پائے کہ یہ جو بھی سپورٹ ہوتی ہے، پیسہ دیتے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، ہم اس کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بلوچستان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں، لیکن کیا اب بلوچستان کے اندر آج تک یہ ممکن نہیں ہو پایا کہ ہم ان کے لوگوں کو پکڑ سکے، ان کے نیٹ ورک کو ہم بریک کر سکے؟ وہ ایران کے ذریعے ہو رہا ہے یا افغانستان کے ذریعے ہو رہا ہے؟ افغانستان سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہو، وہ ایران کے ذریعے ہو رہا ہو یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہندوستان کے ذریعے ہو رہا ہو؟ کیا یہ بات کرنے سے ہماری جسے کہتے ہیں کہ جان چوٹ جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے ختم ہو گئی بات؟ سر ہم ابھی تک یہ بات، میں آج سے نہیں، اشرف غنی صاحب 5 یا 6 سال وہ حکومت میں رہے، غالباً اس سے بھی زیادہ، یہ بات میں ریگولر بیسس پہ سنتا رہا، تو آج تک کوئی کچھ تو آپ پکڑ کے دکھائیں سر، کہ لوگوں کو، مطلب ہمیں دکھائیں یا نہ دکھائیں، لیکن دنیا کو تو دکھائیں کہ سر یہ آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، یہ آپ کی کنٹری میں انٹرفیئر کر رہا ہے، جس طریقے سے انڈیا نے ہمیں ایکسپوز کیا کشمیر کے ذریعے، ہم کیوں ایکسپوز نہیں کر سکے بلوچستان میں، اور ہم کیوں ایکسپوز نہیں کر سکے خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہوا افغانستان کے راستے؟ آج تک ہم نے مطلب ہماری اتنی کمزوریاں ہیں کہ ہم یہ چیز ایکسپوز نہیں کرتے، ہاں بولتے ہم ضرور ہیں، لیکن بولنے سے کیا یہ چیز صحیح یا خراب ہو جاتی ہے، صحیح یا غلط ہو جاتی ہے؟ یہ اصل سوال ہے جو انفارچونیٹلی اس کا جواب نہیں ہے۔ پھر اچھا آتے ہیں تھوڑا سا جی جوان مردی سے ہمارے جوان لڑے، میں مانتا ہوں اس میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں کہ اگر وہ گولی کھا رہے تو وہ لازمی بات ہے، گولی انہوں نے چلائی بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوں کہ چلو آ کے ہمیں مار دو، بالکل چلائی ہو، 100% میں شور ہوں، کیونکہ ایک جو فوجی جو سولجر ہوتا ہے نا، وہ آفیسر ہو، وہ سپاہی ہو یا کوئی اور پوسٹ پہ ہو، اس کا کام ہے لڑنا۔ میں یہ نہیں مانتا کہ اس نے کہا ہو کہ چلو چلو جی میری گن لے لو اور مجھے گولی مار دو، نو، ایسا ممکن نہیں۔ بٹ دا تھنگ از کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جوان مردی سے لڑے، لیکن آج تک ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جب افغانستان میں ہمارے خلاف یہ اشرف غنی صاحب کی حکومت پراکسیز کر رہی ہے، اب تو اشرف غنی صاحب کی حکومت نہیں ہے، طالبان کی حکومت ہے، جن کو ہم کافی سپورٹ کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ ہم نے سپورٹ کی، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہمارے ہی، بس ہم جو کہیں گے اس کو چٹکی بجائیں گے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوا وہ چیزیں؟ آج ہم کیوں ہمارے جسے کہتے ہیں کہ ہمیں الٹا ہمیں تپڑ پڑ رہے ہیں ان چیزوں کا؟ دنیا میں کہتی جی آپ نے تو بڑا جشن منایا تھا، آپ ہی تو ناچ رہے تھے، آپ ہی تو گا رہے تھے، ڈول بجا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ چلو جی اب تو ہماری اپنی حکومت آ گئی افغانستان میں، لیکن آج بھی ہمارا وہی گلا ہے جو آج سے 6 سال پہلے یا 5 سال پہلے تھا۔ اچھا بیچ میں سے کبھی انڈیا کو ہم ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں، کبھی ہم انکلوڈ کر دیتے ہیں، جب کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے پھر شاید اس کو انکلوڈ کرنا ضرور۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کوئی دودھ کا دھلا ہوا، یا پاکستان دودھ کا دھلا ہوا، یا افغانستان یا ایران دودھ کا دھلا ہوا، کوئی نہیں دھلا ہوا سب اپنی اپنی پراکسیز کھیلتے ہیں، اور سب کا کام یہی ہے، سب کی ایجنسیز کا، پاکستان آئی ایس آئی کا یہی کام ہے۔ پاکستان آئی ایس آئی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ جا کے اور پارلیمنٹ میں پولیٹیشنز کو کہیں کہ اس کو ووٹ کرو، اس کو، یہ کام نہیں ہے آئی ایس آئی کا۔ آئی ایس آئی کا یہ کام ہے کہ وہ جا کے افغانستان کو ہینڈل کرے، ایران کو ہینڈل کرے، ہندوستان کو ہینڈل کرے، باقی دنیا میں نظر دوڑائے کہ ہمارے خلاف یا ہمارے والے سے کیا چیزیں ہو رہی ہے، یہ ان کا کام ہے، یہ کام ہے اصل ان کا۔
یہ جو دوسرا کام وہ کر رہے ہیں یہ کام ان کا نہیں ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں تو اب الگ بات ہے. جو نہیں کرنا چاہیے یہ ان کا کام ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ را کا کام جو ہے وہ کہیں گے نہیں جی ہم را والے تو بیٹھے ہوں گے، سگریٹ پی رہے ہوں گے، چائے پی رہے ہوں گے اور گپ شپ لگا رہے ہوں گے اور جی کیسے وہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو مزے میں. نو، یہ کام نہیں ہے را کا. را کا یہی کام ہے، وہ ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے انڈیا کا. ان کا کام ہے بھائی، وہ افغانستان میں بھی اپنے پریزنس کو رکھیں گے، وہ چین میں بھی رکھیں گے، وہ پاکستان میں بھی رکھیں گے، وہ ایران میں بھی رکھیں گے اور وہ نظر بھی رکھیں گے. یہ ان کا کام ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، ایس آئی کا بھی کام ہے، یہ را کا بھی کام ہے، یہ انڈیس کا بھی کام ہے. لیکن سر بات یہ ہوتی ہے کہ تگڑی ایجنسی وہی ہوتی ہے جو اس چیز کو پہلے پکڑ لے. وہ اصل آج کل موساد کے اوپر کیوں بات ہو رہی ہے؟ بلکہ ابھی یانا ہمارے ساتھ شو میں تھی، آرزو کے شو میں تھی، تو وہاں پہ وہ بات کر رہی تھی کہ میں بھی اسرائیل گئی تھی ریسنٹلی، تو وہاں پہ وہ لوگ بڑے اداس ہیں، بڑے غمگین ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ بھئی ہماری اتنی بڑی ایجنسی ہے دنیا کی موساد، وہ کیوں ناکام ہوئی کہ ان کو 7 اکتوبر 2023 کا پتہ نہیں چلا کہ ہمارے خلاف اتنا بڑا حملہ ہونے والا. اور یہ کوشچن وہاں کے لوگوں کا بالکل ریلیونٹ جینون کوشچن ہے. لیکن یہی کوشچن ہمارا بھی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ بھائی اتنے بڑے بڑے مطلب ایجنسی کہا جاتا ہے کہ یہ نمبر 1 ایجنسی ہے. سر ہم کہتے ہیں نمبر 1 ہو یا نمبر 2 ہو یا نمبر 3 ہو، بڑے ایجنسیز میں نام آتا ہے، مانتا ہوں یہ بات میں. لیکن پھر اس طریقے سے چیزیں بھی تو ہونی چاہیے نا. آپ ایکسپوز کریں نا، انڈیا جس طریقے سے ہم ایکسپوز کر رہا ہے کشمیر کے اندر، انہوں نے ہمیں اتنا ایکسپوز کیا اور اتنا پریشر ڈالا، ایف اے ٹی ایف میں ہمارا نام آیا، سعودی عربیہ نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا، یو اے ای نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا، امریکہ نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا، یورپی یونین نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا. باقی باتیں تو، اور انٹیلیجنس رپورٹ آئی امریکہ کی ابھی کچھ دن پہلے کہ بھائی پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں اس طرح کی چیزیں کر سکتا. جو وہاں پہ اینٹی انڈیا سب وہ لوگ ہیں اس کو پاکستان کی سپورٹ ہے. یہ امریکن انٹیلیجنس بات کر. سر یہ چیزیں ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ اچھا پھر ہمارے یہ مطلب یہ ینگ جو کیپٹن تھا یا جو 5 جوان اور تھے، یہ کرنل صاحب مطلب لازمی سی بات ہے انہوں نے اپنی جان دی ہے، اپنا خون دیا. بڑا مشکل کام ہے. مطلب یہ ینگ کیپٹن ہے یا کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کرنل صاحب جو ہے یہ کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے بھائی ہوں گے، کسی کے ہسبینڈ ہوں گے. آسان کام نہیں ہے، بڑا ٹف کام ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ کہا جاتا ہے نا پولیس والوں کے دو نماز جنازہ میں ہم نے یہ بات سنی ان کی فیملی ممبر سے کہ کب تک، آخر کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اس کا اینڈ کیوں نہیں ہو رہا. سر ہم یہ بیانات تو دے دیتے ہیں کہ ہم ان کے دان توڑ دیں گے، ہم ان کی کمر توڑ دیں گے، ہم ان کا یہ کر دیں گے، لیکن بات ساری یہ کہ انفارچونیٹلی وہ ہمارے خلاف جو حملہ کرتے ہیں وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناکام. وہ پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ آتا ہے، لیکن پتہ کیوں نہیں چل پاتا کہ وہ آ رہا ہے یا وہ یہ پلان کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ سوالات میرے خیال میں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، لیڈ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کو، ان کو پوچھنا چاہیے. یہ ڈیفنس منسٹر کو پوچھنا چاہیے. ڈیفنس منسٹر تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی نام کا ہی ہوتا ہے، لیکن چلیں ویسے ہی مطلب پوچھ لیں کہ سر کچھ تھوڑا سا بتائیں ہمیں بھی، ڈیفنس کا منسٹر تو ہوں میں. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ فوجی جوان لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں میں یہ کوئی مطلب کوئی پروپیگنڈا یا کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، نہ کر رہا ہوں، لیکن یار ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوتا ہے اس چیز سے. ان کے جو باقی جوان وہاں پہ لڑ رہے ہیں ہمارے، کیونکہ یہ صرف یہ 7 لوگ نہیں ہیں وہاں پہ، ہماری ایک اچھی خاصی فورسز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہے. پاکستان آرمی کے مختلف رینک کے آفیسرز اور جو نیچے کے لوگ ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں وہاں پر. سر ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. آپ جو مرضی کہیں، میں بے شک مجھے مطلب میری بات کو نہ مانے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک بٹر ریالٹی ہے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. ان کو تکلیف کیسے نہیں ہوگی کہ یار یہ کیپٹن احمد یا جو کرنل ہے یا جو باقی حوالدار ہے، صوبیدار ہے، یہ کل کو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مس میں کھانا کھا رہے تھے، یا ہمارے ساتھ مسجد میں گئے نماز پڑھ رہے تھے، یا ہمارے ساتھ والی بال باسکٹ بال کھیل رہے تھے کل. اور آج ہم ان کے
जिसे कहते हैं कि जनाजे को कंधा दे रहे हैं। सर होता है ये हो सकता है लोग ये बात ना माने और बात सारी ये मैं ये नहीं कहता कि हमले किसी फ़ौज के इंडियन फ़ोर्सेस के खिलाफ कश्मीर में हमले होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक हमला होता है तो उसके बाद वो करते क्या है? वो छोड़ते नहीं है उस एरिया को तब जब तक उन लोगों को निकाल नहीं पाते या उनको न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाते। सर हमारा मसला ये है कि हमारे जवान रोज़ाना हमारे पुलिस ऑफिसर्स अच्छा, फिर मुझे अफ़सोस एक और चीज़ का भी होता है। मैं ये नहीं कहता कि इनकी ज़िंदगियाँ कम कीमती है या बहुत ज़्यादा कीमती है। नो डाउट कि मुल्क के लिए इन्होंने ये यूनिफ़ॉर्म पहना, वो ये पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पर्सनल काम से ये 5 या 7 लोग वहाँ पे थे। ये तो कोई मर्दान का था, तो कोई सवात का था, तो कोई पिंडी का था, तो कोई पेशावर का था। वहाँ अगर कोई काम था तो डिप्लॉयमेंट की गई, उनको कहा गया कि आपने जाना, वो चले गए। जाना होता है आपको। लेकिन व्हाट द थिंग इज कि क्या हम इससे कुछ सीख रहे हैं? अच्छा पुलिस ऑफिसर्स अभी 2 दिन पहले 2 बड़े हमले पुलिस के ऊपर हुए। एक डे खान में हुआ और एक मतनू में हुआ। लेकिन आप यकीन करें मुझे अफ़सोस बात इस पे होता है कि इस पे सदर साहब ने भी बयान दे दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी दे दिया, जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी दे दिया, बाकी लोगों ने भी दे दिया। यार उन पुलिस वालों को क्या क्या वो बेचारे जो है वो भी तो उन दहशतगर्दों की गोली से शहीद हुए। उनके ऊपर भी इन लोगों ने हमला किया है। उनका खून भी उसी तरह का लाल है जिस तरह का इन फौजी जवानों का है। लेकिन उनके ऊपर मतलब ये वाली जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इस पे दुःख होता है कि यार आप मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल इनको एप्रिशिएट करें, मैं भी करूंगा और करना भी है और करना चाहिए भी। लेकिन उन पुलिस के जवानों की भी तो आखिर जिंदगी है, उन्होंने भी तो यूनिफॉर्म पहना हो। यूनिफॉर्म का कलर फर्क है, फ्लैग वही पाकिस्तान का लगा हुआ शोल्डर पे, काम वही है उनका भी। हाँ वो मतलब इंटरनल लेवल पे लड़ रहे हैं, ये एक्सटर्नल लेवल पे लड़ रहे हैं। सिर्फ ये फर्क है, बाकी सेम किस्म की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है ये आप यकीन करें। फिर दूसरी बात क्या होता है कि जब जवान कोई इस किस्म का वो करते हैं, बहुत सारी कारनामे उनके होते हैं कि वो करते हैं, लड़ते हुए शहीद भी होते हैं, लेकिन उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता कि कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, मेजर हो, कैप्टन हो, आप उसको ना दें, बिल्कुल क्यों नहीं दे। मैंने कहा ना कि खून सबका एक जैसा होता है। वो बेशक इंडियन आर्मी का है, वो पाकिस्तान आर्मी का है या किसी और दुनिया की, एक जैसा ब्लड है उनके। ये नहीं है कि इंडियन आर्मी वाले के अंदर कोई और ब्लड है, पाकिस्तान वाले के अंदर कोई और ब्लड है, अमेरिकन के अंदर या इजराइल के अंदर, वही रेड है सबका। बट बात ये कर रहा हूं कि आप बाकी लड़के जो यंग लोग हैं उनको भी आप उस तरह का क्रेडिट दें। अफसोस मुझे ये होता है कि ये कुछ को इतना वो एक कर देते हैं। अभी हमारी वो एक हमारी ऑफिसर जिसने वो एक लड़की ने वो कुर्ता पहना हुआ था और उसको उस मोब से निकाला, शुक्र है उसको ऐसा चढ़ाया हुआ है यार कि ठीक है मैं मानता हूं, क्या वहां पर और लोग नहीं थे क्या? उससे कोई मतलब जो उस थाने का एसएचओ था, जो एएसआई था या बाकी पुलिस के ऑफिसर्स थे वहां पे, क्या उनका कोई रोल नहीं है? उनका कोई नाम भी नहीं ले रहा। कोई मतलब गलती से भी उनका नाम नहीं ले कि यार वो भी तो आखिर बेचारे वहां पे खड़े थे उस मोब को। वो मैं कहता हूं कि शायद उस लेडी पुलिस ऑफिसर को शायद कुछ ना कहते, लेकिन उस पुलिस के जवानों के ऊपर हमलावर हो सकते थे, ये ज्यादा चांस। लेकिन उनको कोई कुछ कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा। उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, कभी जी कह रहे हैं उनको सऊदी अरेबिया भेज रहे हैं, कभी आसिम मुनीर जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें हो रही। यार ये तो अजीब किस्म का तमाशा बन रहा है। फिर हम कहते हैं कि यार आ, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। लोग गिले करते हैं, लोग गिले ना करें, क्यों ना करें? वो जो 4 पुलिस वाले की जाने गई, क्या उनकी फैमिलीज वालों को ये नहीं बुरा लगता कि यार जो मेरा भाई या मेरा हस्बैंड या मेरा बेटा गया है, वो भी तो उस मुल्क के लिए गया हुआ है। और यह जो उस मोब से उस लड़की को निकाला उसने, लेकिन उस ऑफिसर के साथ बाकी तो जवान भी थे यार, उसको भी बेचारों को तो कम से कम यार एक डिनर उनके लिए होस्ट कर लो। कोई थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि प्राइज मनी दे दो कि बेटा आप लोगों ने भी, आप क्योंकि आप भी उस वक्त खड़े थे उस मोब के सामने, मजाक नहीं था।
لیکن نہیں، ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، کوئی نام نہیں لے رہا، نہ آئی جی پنجاب لے رہے، نہ پرائم منسٹر سی ایم آفس لے رہا. بھائی مریم نواز صاحب آپ بلا لینا، ان میں جو جتنے پولیس آفیسر تھے اس تھانے کے یا اس ایریا کے، ان سب کو بلائے، ان کو اپریشیٹ کرے کہ بیٹا یو ہیو ڈن اے گڈ جاب. یار ان کا دل خوش ہو جائے گا، کل کو اس سے اچھا کام کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ اس مطلب فیمیل، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو کریڈٹ نہ دیں، آپ اس کو اپریشیٹ نہ کریں، بالکل کر لیں، لیکن ساتھ میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی کریڈٹ دیں. اگر ان کے ساتھ جو 5 لوگ شہید ہوئے ان کو بھی کریڈٹ آپ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ کرنل ہے اور کیپٹن ہے تو وہ آفیسر رینک کے ہے تو ان کو کریڈٹ جائے گا، لیکن جو نیچے لیول کے لوگ تھے ان کو کریڈٹ نہیں جائے گا. یہ چیز ہمیں سوچنی ہے، کیونکہ یہ جنگ بڑی لمبی ہے. یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے، نہ ٹی ٹی پی فی الحال ختم ہونے والی ہے، نہ ٹی ٹی پی پیچھے ہٹنے والی. وہ دڑا دڑ بیچ میں سے وہ گیپ دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ وہ تیاری کر کے آتے ہیں. جب وہ گیپ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے حملے کی تیاری کر. ابھی یہ تقریباً 1 مہینہ کوئی بڑا واقعہ، پولیس آفیسر کے اوپر حملے ہوئے لیکن فوج کے اوپر کوئی بڑا اٹیک نہیں ہوا. وہ پلان کر رہے تھے یہ سارا کچھ، 1 مہینہ انہوں نے یہ پلان کیا اور اتنا بڑا اٹیک کر. تو میرے خیال میں وی شوڈ تھنک اسمارٹلی. ہمیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے، میں ختم کر رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو کام ان کو کرنے چاہیے، افسوس کہ وہ کام وہ نہیں کر. وہ کبھی کہتے ہیں جی ہم نے زراعت کو، ایگریکلچر کو اچھا کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے فارن انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے ڈیم بنانے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم نے روڈ بنانی ہے، کبھی کہتے ہیں ہم نے سیمنٹ بنانا. او بھائی فار گاڈ سیک، دیٹ از نن آف یور بزنس. یہ ان کو کرنے دیں جن کا کام ہے. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، اس عذاب سے ہماری جان چھڑائیں. کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ 7 لوگ نہیں گئے، یہ 7 فیملیاں، 7 بلکہ 7 پورے علاقے میں ایک، جسے کہتے ہیں نا، ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں. اسی طرح پولیس آفیسر، فوجی جوان، سب کے. ہمیں سوچنا ہے. مطلب سوچنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہے یار کہ بہت ہو گیا، بہت بہت نقصان ہو. اس کو روکنا کیسے، اس کو کم کیسے کرنا، اس کی جڑیں کیسے ہم نے کاٹنی، یہ بہت عام سوال ہے. خیر اینی وے، افسوسناک خبر تھی، پھر ایک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر.